رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بارے میں میں 3 گزارشیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ کو اصولوں کے مطابق دیا کرو۔ بھٹا مالکان، دکانوں کے مالک جو یہ کہتے ہیں کہ 1 ٹرالی ہم نے فلاں مسجد میں بھجوا دی، زکوٰۃ ادا ہوگی، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اصول ہے، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد نحل علی الحول، جب نصاب کو مال پہنچے، 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، وہ جتنا بھی ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سے 1 گرام بھی کم ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس لیے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دے جتنی بنتی ہے۔ پھر دوسری گزارش، طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دے۔ یہ چٹی نہیں ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، تم 20 ٹیکس دینے پہ تو تیار ہو جاتے ہو، لیکن جن ٹیکسوں کا شاید تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا کام ہے جس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے 10 سال مدینے کی ریاست میں 1 ٹیکس نہیں لیا، زکوٰۃ لی ہے۔ 86 جنگیں لڑی ہیں 10 سال کے اندر، اور کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 2 سال سیدنا ابو بکر نے خلافت سنبھالی، 10 سال عمر نے، 12 سال سیدنا عثمان نے، 4 سال سیدنا علی نے، 6 مہینے سیدنا حسن نے، پھر 20 سال سیدنا معاویہ نے، پھر ان کے بیٹے یزید نے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور تک 1 ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا کسی ایک چیز کا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو، اور اتنے دور گزرنے کے باوجود یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی بیت المال کی، جنگوں کی زکوٰۃ سے ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس رپورٹ آئی، مال اکٹھا ہو گیا، کیا کرے؟ کہا فقیروں کو دو، یہ ان کے لیے۔ کہا فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دو۔ رپورٹ آئی مسکین ختم ہو گئے، کہا بازاروں میں جا کے اعلان کرو، کوئی ہے جس کے اوپر قرض ہو اس کا قرض اتار دیں۔ رپورٹ آ گئی کہ جتنے مقروض تھے سب کا قرض ادا ہو گیا ہے، پھر پیسہ بچ گیا ہے۔ کہا جا کے پھر اعلان کرو، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم شادی کر دیتے ہیں۔ رپورٹ بن کے آئی، اتنے لوگ تھے، شادی بھی کر دی، مال پھر بچ گیا ہے۔ صرف زکوٰۃ، کوئی ٹیکس نہیں۔ آج ذرا بل تو اٹھاؤ، 35 قسم کے ٹیکس ہے، رونا نہیں ختم ہوتا اور نہ ہی ختم ہونا ہے جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک قرآن کی طرف نہیں آؤ گے۔ ساری زندگی بلک بلک کے تو مر جاتا ہے انسان، چین نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ صرف چین اور سکون اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ پھر کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ بیت المال میں جمع کر دو، ضرورت جب ہوئی تو پھر مجھے بتانا، اور کچھ مال کے اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ میں نہیں چاہتا کوئی اڑتا اڑتا پرندہ بھی میری سلطنت سے بھوکا گزرے، وہ بھی اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ نظام کیا تھا؟ یہی زکوٰۃ کا نظام تھا۔ اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دو، اپنی منمانی سے زکوٰۃ نہ دو۔ دوسری گزارش، اپنی زکوٰۃ کا حساب اسلامی مہینوں کے مطابق رکھو۔ اسلامی نظام یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول۔ اگر جنوری فروری کے حساب سے رکھو گے، تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہوگی، تم جتنے بھی نیک ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تم ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ کے چور بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے 365 دن ہیں، جبکہ محرم صفر کے 356 یا 55 اور کبھی 54 بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیں تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے نا۔ تو یہ 10 دن کی زکوٰۃ کے چور بننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ کے حسابات محرم صفر کے اعتبار سے سیٹ کیجئے۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے مت چھپاؤ، رکھو، اس کو تقسیم کرو، ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔
اس طرح کی چلاکیاں رب سے نہ کھیلا کرو۔ اس سال جو زکوٰۃ دینی تھی اس کو روک لیا، سارے سال بانٹتے رہے۔ واہ کیا سخی سرور ہے، جب بھی جاتے ہیں ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا 50 لاکھ کسی نے دینا ہو، آپ ایک دن گزارا کریں گے؟ رب کے مال کو اس طرح روکنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ دے دے اور پھر اس کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھنا، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ اس پہ پروفٹس بھی لے رہے ہیں، ان پروفٹس کی زکوٰۃ کون دیتا ہوگا؟ ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ خفیہ راستے سے اللہ کے مال کو پلج کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ زیادہ ہی سیانے ہو گئے، کہتے ہیں اصل میں 40 لاکھ روپیہ میرا مر چکا ہے، میں نے وہ زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دیا، اللہ خود ہی نکلوا لینا اور خود ہی لے لینا، والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں کرنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اگلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ آج سے بانٹنا شروع کرو نا، مزہ آئے، پتہ چلے حدیث پہ عمل ہوا ہے، پتہ چلے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ضرورت اب پڑ گئی ہے، فلاں بڑا مجبور ہے، کہا اب دے دو، حساب جا کے رمضان میں کر لینا۔ اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن سال بھر زکوٰۃ کو رکھے رکھنا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، زکوٰۃ ذلیل کر کے نہ دیا کرو، یہ حق ہے۔ غریبوں مسکینوں کی عزتوں سے نہ کھیلو، مت کہو جو لوگ کہہ دیتے ہیں دے نہیں، زکوٰۃ کا مال کہنا دعا میں یاد رکھنا، جائز ہی نہیں ہے کہ تم یہ بھی مطالبہ کرو کہ دعا میں یاد رکھنا۔ تو نے اپنا حق کیا اللہ کا حق دیا ہے، تم اپنی جیب سے دو نا، تو پھر سمجھ بھی آئے کہ تم کہو کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس لیے محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے اس بندے کو بھی حیا کرنی چاہیے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، واجب ہے، نہیں دے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور دے کے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ دعا یہ تو ویسے ہی مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے بدلے دعاؤں کے مستحق بننے کی خواہش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔